والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان خانہ بال کے غیور مسلمان بھائیوں، یہ خانہ وال ڈیجیٹل میڈیا کے آفس کا افتتاح ہے۔ صحافت ایک مجبور، بے کس، بے سہارا، جن کی پاکستان کے اعلیٰ افسران تک رسائی نہ ہو، ان کی آواز ایوان والا، افسران والا اور ان کی کرسی کے بالکل قریب، کرسی سے بھی قریب ان کے کانوں تک، کانوں سے بھی قریب ان کی آنکھوں تک، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ صحافتی زندگی ہے۔ بلکہ یوں کہوں گا کہ جتنی مظلوم کی آواز پاکستان نے پوری دنیا کی صحافت اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، ہوا فلسطین ہو، ہوا انٹرنیشنل سطح پہ کہیں مسلم دنیا، مسلم کمیونٹی پہ ظلم ہو یا اقلیتی برادری پہ ظلم ہو، تو یہ صحافی حضرات اپنی جان داؤ پہ لگا کے سچ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ صحافت ایک آنکھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی آنکھ کو نظر نہ آئے، آنکھ آنکھ ہی ہوتی ہے، اور آنکھ بھی بڑی قسم کی ہوتی ہے۔ کسی آنکھ سے انسان اشارہ کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، کسی کو اپنی آنکھ سے آنکھ مار کے چل سمجھا دیتا ہے کہ نہیں، اور کئی آنکھیں ایسی ہوتی کہ میں تیرے سامنے کھلی رہوں گی پر تم نے یقین نہیں کرنا اس کی آنکھیں کھلی، سمجھا دیتے ہیں نا آنکھوں سے، میں آؤں گا باتیں کروں گا۔ تو میں جتنے یہ سارے میرے چند مکھن ملائی آئے، میں چوری عبدالقیوم صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ بچہ بلال ہدایت جو ہے نا، یہ بڑا باادب بچہ ہے۔ اس کو جیسے میں لفظ کہتا ہوں نا، اس نے کبھی آگے چوں چوں نہیں کی، نہیں تو اکثر دوست بن جائے نا تو وہ اپنی بناتے ہیں۔ اور میں سلوٹ کرتا ہوں، آپ کب سے آن کے بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو اگر صحافی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ افضل جہاد کر رہے ہیں۔ صحافت جو ہوتی ہے نا، وہ قوم کی آنکھ ہوتی ہے۔ آنکھ کا مطلب ہے دیکھنا، اور جو دیکھتی ہے وہ لکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ یعنی آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے اور قلم سے لکھتا ہے۔ آج کل آپ کی قلم جو ہے، ایسے موبائل کھولتے ہیں، آپ ریکارڈر کھولتے ہیں، وہ لکھتا جاتا ہے ٹھاس۔ آج کتنے دوست احباب ہیں صحافی بن کے بھی حق نہیں بول سکتے، صحافی بن کے بھی سچ نہیں لکھ سکتے، ان کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے۔ تو جب انسان شعبہ چوز کرے تو پہلے دیکھ لے کہ میں نے پہاڑ کے غار میں رہنا ہے یا خانے وال کے بہترین شیشے والے محل میں رہنا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے محل میں رہنا ہے تو پھر بالکل صحافت کا شعبہ چوز نہ کرے، کیونکہ یہ ایڈا ہی وڈا جھوٹ ہے جی میں کیڑی نو کبو اٹھے۔ کوئی صحافی بن کے کہے کہ میں سوکھ دے نال ایک محل بنا کے بہ جاؤں تے مینوں کوئی نقصان نہ ہوئے، نہیں۔ جب سچ بولو گے، کہندے نے سچ آکھیا بھانبڑ مچدا تے جھوٹ آکھاں تے کچھ نہیں پائی کر۔ کرسی تسی ایک لائی، ہن کنے والی چھڈو گے؟ سارے پیارے نے چند نے ساڈے۔ تو مجھے دھوپ لگ رہی ہے، سردی اللہ ہے، مگر میں تھوڑی دیر بولنا کہ زور والے پروگرام میں جانیاں۔ تو میں پہلے ابتدا پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنی صحافت کے شعبے سے تب جڑے جب آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر آپ اپنا نقصان، اولاد کا نقصان، بیوی بچوں کا نقصان یہ نہیں دیکھیں گے۔ جب جہاد پہ انسان نکلتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں فکر ہوتی میرے گھر کا خیال کون رکھے گا،
میرا خیال کون رکھے گا؟ میری وائف کا خیال کون رکھے گا؟ مجاہد ہوتا ہی اللہ کے لیے. اور پاکستان میں خصوصی طور پہ صحافت بہت آزاد ہے. ہاں جی، پوری دنیا میں نے ملک پھرے ہیں، عرب کنٹری میں صحافی بات کرنے سے 10,000 مرتبہ پہلے سوچتا ہے کہ کہیں بادشاہ کو غصہ نہ لگ جائے. تو یہاں تو کچھ نہ کچھ بندہ کہہ ہی لیتا ہے، بس وڈیاں دے بارے نہ کچھ کہے، باقی سب دے بارے کہہ سکتا ہے. بولو بھائی. تو یہاں تو بڑی آزادی ہے، مگر ہون جو حالات نے، بندہ 2 جگہ دے اتے قلم کھول کے لکھ سکتا ہے تے دس سکتا تے بول سکتا ہے. ایک گھر دے وچ بالا کے پورا منہ کھول سکتا ہے، دوجا دنداں والے ڈاکٹر کو پورا منہ کھول سکتا ہے. وہ بولو تے صحیح، آپ کلیپنگ کریں 2 جگہ تے میں تانوں دسی ہے. لو یہ تھے ڈینٹل بی ڈی ایس بھی جناب جی تشریف فرما ہے. تو بی ڈی ایس ڈاکٹر کے پاس بندہ پورا منہ کھولتا ہے اور جتنی دیر وہ کہے اتنی دیر کھولتا ہے. تو آپ صحافی ہیں، آپ اگر جہاد کریں تو آپ نے پھر ہر جگہ پہ جرأت کرنی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تو ڈرنا ہے تو سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں نے. یہ جرأت مولویوں میں بھی ختم ہو گئی. پاکستان کی بڑی بڑی مساجد کے علامہ ہیں مگر بول نہیں سکتے، کانوں سے بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، زبان سے گونگے ہیں، صرف جبے کبے پہن کے مسند پہ بیٹھے ہیں. مگر آپ لوگ نہ بولنے والے عالم دین سے کئی درجے میں بہتر سمجھتا ہوں، جو دیکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، عوام بالا تک بات بھی پہنچاتے ہیں. جو مولوی سرکاری مسجد پہ بیٹھ کے بس اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہو، ان سے وہ عالم 1000 درجے بہتر ہے جو حق کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور یہ میں یہاں آپ کو بھی بات کروں کہ جب کچھ صحافی پھنس جائے نا تے پولیس لے جائے، ایک گل ضرور کریا کرو، جج دے سامنے کھڑے ہو کے بولیا کرو. جج صاحب پوچھن بھی ہاں بھئی تیرا وکیل بولے تو کو بولتا پہ کہنا جی ایک معذرت ہے، سوری، ایک کرا میری سن لو گل. جدو جج کہہ دینا چل سنا لا، نہ نہیں سنائے تو پھر بھی سنا دیا کرو. تے انہوں کہو کرو جج صاحب پلیز سارے ملک دے اشتہاری پھڑے گئے نے تے اسی رہ گئے سن. وہ بولو انہوں کہو جی سارے پھڑے گئے نے تے اسی رہ گئے جڑے قوم دی اصلاح واسطے نکلے ہاں کہ ایتھے جناب سڑک نہیں بن رہی، ایتھے پارک نہیں بن رہی، ایتھے انج نہیں ہو رہا، ایتھے انج نہیں ہو رہا، ایتھے انج نہیں ہو رہا. اسی تے جناب ریاست دا کام کر رہے ہیں تے ریاست دے کام تے جنسیاں کر دیاں نے، ادارے کر دینے کہ رپورٹنگ کر دینے، سی آئی ڈی کر دینے، لے کے جان دینے لوگاں دیاں رپورٹاں تے پھر جا کے ریاست نو کہہ دینے کہ انج کرو. یہ تو رکھی جا منتر تے بے اعتباری نہیں کو رکھی جا. جتنا یہ میرے جان بیٹھے ہیں نا یہ لفظ سنیں، یہ کام تو ریاست کا ہے نا. اب صحافی کتنی تنخواہ لیتا ہے؟ مولوی اور صحافی مفت کا ریاست کا ملازم ہے. یہ کام ریاست کا ہے کہ ریاست کے اندر دیکھنا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، عوام سے زیادتی تو نہیں ہو رہی، ڈی سی کیا کر رہا ہے، ایس سی کیا کر رہا ہے، عوام کیا کر رہی ہے، ملک کے لیے کیا کر رہی ہے، ضلع کے لیے کیا کر رہی ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں. یہ تو کام ریاست کا ہے. تو اب یہ چوری روکنا ریاست کا کام، ٹھگی روکنا ریاست کا کام، ڈکیتی روکنا ریاست کا کام، ہیرا پھیری روکنا ریاست کا کام. یہ سارا کام اسی مولوی روز کر رہے ہیں. لوکاں نوں آنے ٹھگی نہ مارو، چوری نہ کرو. پر ساری قوم بھی بڑی عجیب ہے. یہ رائے بند سے جماعت آئے تو ان کو کہتے ہیں جاؤ تبلیغ کافرن کرو، اس تو مسلمان بلے ٹھگی تسی مارو، تبلیغ کافرن کریے. ہر لگی شاید نہ پہلا بیسن بنا کے بیچیے، تبلیغ کافرن کریے. سولنگ دیا اٹھا پوٹ کے کھوٹی دی کھرلی دلائیے. میرا چان دیکھو نا، سچی گل ہے نا، ایسے بلے دل تے لگ دی تے تبلیغ کافرن کرو. جا 2 نمبر شے ویچو تو تبلیغ کافرن کرو، تے جدا مرضی حق دبا لو تو تبلیغ کافرن کرو. نہیں بھائی، جب تک ہم 2 نمبر کام کرتے رہیں گے تبلیغ تو تمہیں سننی پڑے، تبلیغ ہمیں کرنی پڑے گی. تو صحافی کو تو لکھنا ہی پڑے گا. صحافی لکھتا رہتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے. اور آج آپ سے میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا جو دیکھنا ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے.
ताकतवर स्पीकर वो है वो अपनी जान की परवाह न करे, सच बोले। मुझे तो किधर से भी धमकी आए ना कोई तो मैं उन्होंने एको गल कहना होना, वो जे मेरे मारिया तेरा मुल्क चलता तो चला ला, जे साढ़े पासे कितने तेरा शहर चलता चला ला। भाई आपको भी मैं कहता हूँ, जितने दोस्त अहबाब आए जहाँ जुल्म हो पुत्र अपने पे को होर लिया। भाई लव यू मेरा जान, अल्लाह उम्र जो बरकत फरमाए, ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होए। जितने ये मेरे चांद ने अपने नादी चन्नों को पैगाम दूंगा, जो देखिया करो लिखिया करो। कुरान अंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालों अल्लाह डरना है, सच्चियां ते सीधियां गल्लां करनियां ने। कुरान अंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, हाजी दुनिया दे लोगों व कूनू मा सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों अल्लाह तो डरना है, सच्चियां दे नाल मिलना है। आज कितने दोस्त भाव है मेरे चंद मक्का ने, इन सबको पैगाम देने आया हूँ आने वाल डिजिटल मीडिया के प्लेटफार्म से कि आप अपने शहर से मुखलस बन जाए। और सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अगर आप अपनी औलाद को वकील का पुत्र वकील बनता है, मौलवी का पुत्र मौलवी बनता है, जज का पुत्र जज बनना पसंद करता है, पुलिस वाले का पुत्र पुलिस वाला बनना पसंद करता है, सियासतदान का बच्चा सियासतदान बनना पसंद करता है, चौधरी का पुत्र चौधरी बनना पसंद करता है। अल्लाह जानता मैं जुमला मास्टर का पुत्र मास्टर बनना पसंद करता है। अगर सहाबी चाहते हैं मेरी औलाद सहाबत से जुड़ जाए तो आप अपनी औलाद के लिए बेहतरीन सहाबी कॉलोनी छोड़ के जाएं, ताकि आपकी औलाद तुम्हें न बेला कहे कि मेरे बाबा ने हमारे लिए ये काम किया था। आज कितने सहाबी हैं जो किराए पे रहते हैं, कितने सहाबी हमारे लाहौर में सहाबी कॉलोनी है, नहर के ऊपर किनाल पे ऊपर जनाबी इचरे वाली जो नहर है, नदी जाए वाघा बॉर्डर की तरफ तो जल्लो पार्क से पहले सहाबी कॉलोनी आती है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आज वो 30 लाख का मरला है वो जगह, मगर उस दौर के सहाबियों ने हुकूमत से इलाज कराई। आज उनके बच्चे अच्छी सोसाइटी में जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी सोसाइटी के मेंबर हैं, अच्छी सोसाइटी के जना प्याला ना प्याला रहने वाले। आज अगर खाने वाल सिला है तो सारे सहाबी अपने अपने ग्रुप से निकले और एक जान होकर अपने जिले में जोर आवर तहरीक चलाए। आपकी उम्र 50 से ऊपर है, किसी की 40 से ऊपर है, किसी की 30 के ऊपर है। और मैं जुमला बताऊं, पाकिस्तान में आप लोग 50 साल तक की जवान हैं, उसके बाद सारे बोनस में हैं। कोई 46 साल में जा रहा है, कोई 40 साल में जा रहा है, कोई 30 में जा रहा है। और कसमें अल्लाह दी कसमें साडे मुल्क दे सियासतदानां दी सिर्फ उम्र बहुती है, क्योंकि अल्लाह दा होर लुट लवो। वो बोलो हाँ तवज्जो तवज्जो, अल्लाह दा होर लुट। बाकी तो जनाब बंदियां दी थोड़ी उम्र, केदी 40 साल केदी 50 साल, तेरी कितनी है जी? 30 बड़े हो हैं, कहता मैं 90 साल तक जाना। अल्लाह भाई तेरे 100 साल तक रखे। भाई जितने ये चाहते मैं पैगाम दूंगा, अपनी औलाद के लिए कुछ करें, उनको जिला से डिस्ट्रिक्ट से कोई सोसाइटी मंजूर करा के दें, अपने जिले में अपनी सहाफत के लिए काम करें, ताकि आपकी औलाद सहाफत से जुड़े। अपनी औलाद को अच्छा जनाब वाला बिजनेस दे के जाए, अच्छी तालीम दे के जाए, अच्छी सोसाइटी दे के जाए। कितने सहाफी हैं जिलों में, मैंने देखा तकसीम में। मैं परसों जो बहावल नगर प्रेस क्लब से खिताब कर रहा था बहावल नगर में, वहाँ भी मैंने सहाफी बरादरी को ये पैगाम दिया है कि जो कौम अपने हक के लिए डरती नहीं वो कभी तरक्की नहीं करते। आज कितने सहाफी हैं, मैं खानेवाल की तरफ से चौधरी अब्दुल कयूम साहब का घर मेरा दूसरा घर है, एक लाहौर में एक खानेवाल में। मैं बार बार इधर आता रहता हूँ, मैं खुद ऐलान करता हूँ, आप भी मेरी सपोर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह आप तहरीर चलाएं सहाफती कॉलोनी के लिए खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में। मैं इंशाल्लाह आपके पास जब बुलाओगे अपने खर्चे पे आया करूंगा, मगर शर्त कॉलोनी के लिए। मौलाना नासर मदनी, मौलाना नासर मदनी। बच्चों के लिए सोसाइटी नहीं हो सकती। लाहौर में सहाफी कोई अर्ज तो उतरे, इस खाने वाले सहाफी भी वही लिखते जो क्योंकि इतने आप लिखते किवें लिखते, इतने आप उंजी लिखा जाता ना जिवें लाहौर लिखा जाता, ते आप उंजी बोलिया जाता जिवें उत्थे बोलिया जाता।
تو इंज दी कमाल निकलती है जिवें दी लाहौर निकलती है। तो जितने आप मेरे बच्चे बुजुर्ग बैठे हैं, खास करके सियासियों को मेरा पैगाम है कि अपने शोबे से मुखलस हो, अपनी औलाद से मुखलस हो जाओ। बूढ़े हो गए सियासी और मैंने देखा अपनी औलाद को अच्छा मकाम नहीं दे सकते। कई गरीब किराए पे रहते हैं तो बच्चे उनको कहते क्या आपने लिया, इतना पढ़ लिख के आप इतना लिखते इतना बोलते, आपकी कलम में क्या ताकत है। तो भाई ताकत तो होती है तो मिलने से, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। जंगल दे अंदर किन्ने दरख्त ने कटिया जाए, किन्नियां माचिस दियां डब्बियां बनदियां ने, मगर उसे तीली नूं थोड़ा जा मसाला लग जाए ते सारे जंगल नूं साड़ देंदी है। सियासी ते बड़े ने पर तुहाडे चों एक इंज दा होना चाहिए जिन्होंने मसाला लगे, जेड़े वड्डे बंदे को खलोता होवे उत्थे ही पोस्ट ला देवे साडी कलोनी इत्थे रख। पर कई बंदे उत्थे सैल्फी लैके परां हो जाते। आ सैल्फी प्रोग्राम ने तुहाडा प्रोग्राम वाड़िया जी। और सच्ची गल है बोलो, आज जेड़ा अफसर तुहानू वड्डा मिलदा ना ओहदे नाल बस पा के सैल्फी लई। आज जी खाने वाले के सियासियों की मुलाकात हुई बड़े खुशगवार माहौल में। इसका मतलब जो खुशगवार माहौल में लिखता है ना वो सियासी नहीं, क्योंकि सियासी अगर अफसर के साथ सच्ची बात करेगा तो बोलो खुशगवार माहौल रहेगा। तो ये लफ्ज लिखना छोड़ दो मेरे कहने पे, खुशगवार माहौल। अपने शहर के मसाइल बताया करो उनको, अपना मसाइल बताओ कि मेरे प्रेस क्लब के लिए बिल्डिंग चाहिए, जगह चाहिए, दफ्तर के लिए जगह चाहिए, हमें खानेवाल में कॉलोनी चाहिए। और ये बच्चा बता रहा था कि खानेवाल जिला है और बहावलदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मैंने खिताब किया है, तो कहता है कि उधर हमारे बच्चों बच्चियों को जाने के लिए गवर्नमेंट ने गाड़ी भी नहीं दी। और मैं कल पढ़ रहा था कि मरियम के लिए 2 गाड़ियां खरीद रहे हैं कि मरियम को कुछ हो ना जाए। भाई आज कितने बंदे बैठे हैं, सरकारी गाड़ियां आगे थोड़ी, कहते 2 गाड़ियां और खरीद रहे हैं चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल खरीदनी चाहिए, पंजाब की चीफ मिनिस्टर है तो उनके लिए सिक्योरिटी तो खरीदनी चाहिए। और उनके लिए इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि वो पूरे पंजाब को लीड कर रही है। अगर उसको कुछ हुआ तो पूरा पंजाब ही मर जाएगा, और पंजाब की आवाम मरती है तो मर जाए, जिधर मर्जी मर जाए। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ प्रोग्राम ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 4000 5000 तो किन्ने धक्के खा रही होंगी, वो भी औरत है ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि अवाम भेड़ बकरी है? उनके लिए बड़ी गाड़ियां लैंड क्रूजर V8 TXT फॉर्च्यूनर BMW बोरिंग ऑडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विफ्ट में बेस गाड़ियां जनाब हेलीकॉप्टर। और आवाम नूं अल्लाह जानदा वे, तुसी आ कदी जोटा च बैठ के वेखो तुहाडे मोहरे आवाम फिरदी है रक्षा। आज जिंगची रक्षे च जेहड़े सफर करदे ने ये ते सीधा इजराइल नूं कहंदे ने हट गया, कोई नहीं, वो जिधर मर्जी मुड़ जाते हैं। डरना तो मैं हुकूमत से कहूंगा कि आप गाड़ियां लेते हैं, खानेवाल के लिए भी गाड़ियां मंजूर कर दें कि इनकी बेटियां बहावलदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तक। अब्दुल क़य्यूम साहब मुझे एक दिन कह रहे थे कि कुछ करो, तुम कोशिश करो। मैं कहा जनाब इंशाल्लाह कोशिश करांगे। तो तुसी किन्ने दोस्त अहबाब हाथ खड़े करके वादा करें कि आप अपने शहर की बेटे बेटियों के लिए ये जो गाड़ियां यूनिवर्सिटी के लिए इनके लिए तहरीक चलाएंगे ना इंशाल्लाह। तो ये खानेवाल के बच्चे खड़े हैं, बूढ़े खड़े, सियासी बैठे हैं, ये आपके शहर के मसाइल हैं। और मैं खास करके आपको कहूंगा कि आप अपने शहर में वाटर सप्लाई, लोगों की सेहत के लिए सबसे पहले पानी का मसला होता है, आप वाटर सप्लाई के लिए कोशिश करें, फिल्टर प्लांट के लिए कोशिश करें। जो फिल्टर प्लांट गवर्नमेंट के चालू नहीं उनको चालू करवाएं, तहरीक बनाएं, ताकि सियासी बरादरी खानेवाल के लिए बायसे रहमत साबित हो। और खानेवाल की आवाम को भी कहूँगा कि आप सियासी हज़रात की उंजी इज्जत करो जिवें जनाब अफसरां की इज्जत करते हो। ये अपना सब कुछ छड़ के गली गली फिर के रिपोर्ट इकट्ठी करके अफसरां तक तुहाडी गल पहुंचाउंदे ने। इस तो वड्डा बंदा किहड़ा हुंदा वा जिहड़ा बिना बेला लालच तो तुहाडा काम लैके अफसर को जाए ते अफसर नूं कहे कि जनाब इन्हां नाल ज़्यादती हो रही है ते अफसर दे कन्नां तक गल पहुंचा देना ही ये जहाज। तो कितने बंदे इधर बैठे हैं मेरे दोस्त अहबाब, हम अपने शोबे से मुखलस ही नहीं। भाई नबी करीम ने फरमाया जिहड़ा बंदा किसी मजबूर दे काम जांदा ना अल्लाह एक कदम ते 70 गुनाह माफ करता है। किन्ने 70 गुनाह माफ करता है। दूसरे कदम ते 70 नेकियां देता है। तीसरे कदम ते अल्लाह 70 दर्जे बुलंद कर देता है। ये इतना अजीम अमल है।
गरीबों के काम जाया करो, गरीबों की मुश्किल में उनका हाथ बैठाया करो। और गरीब के साथ कोई नहीं जाता, आप जाएं अफसराने बाला तक, सुनिए जरा ध्यान से, और खालिस अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु 100 जंग लड़ी है, जिस्म दे उत्ते कोई निशान बाकी नहीं। ते हजरत उमर फारूक ने वेख्या ना, लोग कहते ने जिथे खालिद होवे उत्ते फतह ही फतह है, सिपा सलारी तो उतार के आम सिपाहियां ने खड़ा कर दिता हो। ते हजरत खालिद मुंजी लड़ी जांदे जिवें सिपा सलार लड़दे ने। ते हजरत खालिद बिन वलीद दे कोल शैतान मुनाफिक दे रूप अंदर आया हो, कहंदे ने खालिद तेरे नाल बड़ी ज़्यादती हुई है ते तू मुंजी लड़ी जाना है जिवें सिपा सलार लड़दे ने। ते हजरत खालिद दी अखां डुल पईयां, कहंदे ने सुन बई खालिद उदों भी रब दी रज़ा वास्ते लड़दा सी, खालिद हुण भी रब दी रज़ा वास्ते लड़दा है। तो मेरे भाइयों, हमारे हर खेल में राजुलानी तुहाबानी फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, एक दूसरे से मिलना, अपने शहर से मोहब्बत करना, बस्ती से मोहब्बत करना, मुल्क से मोहब्बत करना, कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना लिखना, कभी अपने इदारों के खिलाफ ना लिखना। इदारे हैं तो हम हैं, मुल्क है तो हम हैं। सुनिए, अगर एजेंसी के एक बंदे से आपको कोई मसला है तो पूरी एजेंसी को नबेला डैमेज नहीं है। अगर शहर के जिले के एक अफसर से आपको मसला है तो सारी ब्यूरोक्रेसी जनाबेला मसला नहीं है। एक अगर अफसर पुलिस का है, आप उसको जनाबेला गंदा कहते हैं तो सारी पुलिस गंदी नहीं है। अगर फौज में अगर कोई बंदा आपको अच्छा नहीं लगता तो सारी फौज गंदी नहीं है। आप अपनी सोच बदले, जिससे आपको इख्तिलाफ है आप उस तक ही बात रखें, ना कि पूरा इदारा ही गंदा करें। सहाबियों की भी जिम्मेदारी है, आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपने मुल्क की जनाबेला जिगराफी और सरहदी और नजरियाती और जनाब की बच्चों की ब्रेन वाश न्यू नस्ल जो जनाबेला इस टाइम गोरा काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को कैसे बर्बाद कर गया। उसने व्लॉगर चलाए, व्लॉग को ज्यादा रीच दी। आज बेटियां बेटे मौलवी की वीडियो पे रीच क्या आती है, उसको जनाब मिलियन में भेजता ही नहीं, उसको फॉर यू में भेजता ही नहीं। मगर जहां एक लड़की लड़के के साथ ऐसे हाथ से हाथ मिला के बैठ जाए, हाँ सुनिए, आजकल हाथ ऐसे बड़ा मिला रहे हैं लोग। हम तो ऐसे मुसाफा करते हैं ना, और लोग ऐसे मिला रहे हैं। चलो ताड़ी मर्जी, मैं तो नहीं ना कह सकता। अल्लाह अकबर, बच्चे बड़े तेज ने, इन्होंने सब पता होवे। बच्चों को क्यों ना पता होवे, स्कूलों जिन्होंने दुध भी लभदा पिया। जिन्ने मेरे चंद ने, मेरे मक्खन ने, मेरिया मलाइया ने, जितने मेरे चंद, मैं सबको समझाना चाहता हूँ। बोलो जितने ये मेरे चंद आए हैं, मैं सबको पैगाम दूंगा। ईमान ताज़ा हो, अल्लाह राज़ी हो, अपना ईमान बनाओ, अपना इस्लाम बनाओ। जितने ये मेरे दोस्त बाप बैठे हैं, खुदा के लिए राजुलानी तुहाबानी बिल्लाह, अल्लाह के लिए नबियाला एक दूसरे के लिए काम किया करो। जेड़े अल्लाह वास्ते मिलते हैं, अल्लाह पाक फरमाते ने जुदा होने तो पहले मैं सारी जिंदगी के गुनाह ही माफ कर दे। तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के लिए काम किया करें, और अपने मुसलमान के पैदल के लिए, शहर के पैदल के लिए, और जितने ये दोस्त अहबाब हैं, मैं सबको पैगाम दूंगा। ईमान ताज़ा वे, नाराजी हो, नबियां दे सरदार का कलमा पढ़ने वाले बैठे जो, नबियां दे सरदार नाल मुहब्बत करने वाले बैठे जो, अपने ईमान ले आओ ना। मैं ते जुमला कहांगा, सुनिया जे ध्यान दे नाल। शहर के अंदर अर्ज करदा, गरीब खान दोस्तों के वास्ते तावन करया करो, गरीब खानदानों नाल प्यार करया करो। बल्कि मैं सहाबी बरादरी को आगे रमजान आ रहा है, तुम अपनी एक डोनेशन NGO बनाओ, ताकि उसमें गरीब जितने सहाबी हैं, आप उनकी सभी इज्जत नफ्स भी मजरूह न होने दें। उनके घर राशन पहुंच जाए, उनके घर बच्चों की फीस पहुंच जाए, उनके घर बच्चों का यूनिफॉर्म पहुंच जाए, सर्दी आए तो अच्छे कोट पहुंच जाए, गर्मी आए तो अच्छा लिबास पहुंच जाए। उस सहाबी को पता भी ना हो, दुनिया को पता ना चले, और उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। ये होते हैं इदारे, ये होते। मैं पुलिस को सलूट करता हूँ। इन्होंने IG जनाब आला पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने क्या किया, जरा सुनिए। कि हर शहर के मुखैर बंदे से रब्ता किया कि 2-4 प्लाट थे, हमने शोहदाए पुलिस के बच्चों को मकान बना कर देना है। मुखैर हजरात ने प्लाट दिए और पुलिस ने वहाँ तमीर कराई, और प्लाट शोहदा के बच्चों के हवाले किए और मकान हवाले किए। और मैंने देखा VVIP जनाब मकान बनाकर उनको दिए हैं।
جو معاشرے میں سوسائٹیوں میں امیروں کے پاس ہوتے ہیں، یہ ہوتا ادارہ۔ آپ بھی اپنے ادارے کے لیے کچھ کریں، اگر نہیں کریں گے تو صحابی نہیں بنے گا، حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں سچ بولے، سچ لکھے، جان جاتی ہو جائے۔ آپ اپنے شعبے سے مخلص ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج کتنے خانے وال کے صحابی ہیں، لکھتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ قلم میں لکھنے کی طاقت ہوتی ہے، انسان لکھتا ہے، اللہ پھر دیکھتا ہے اس میرے بندے نے حق عطا کر دیا ہے زمین پہ، میں نے اب اس کی مدد کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ جتنے دوست صحابی بیٹھے ہیں، خدا کے لیے موت سے نہ ڈرا کرو، قبر سے نہ ڈرا کرو، یہ زندگی تو جانی جانی ہے۔ آج کتنے دوست بیٹھے ہیں کہتے ابھی میں نے بڑا جینا ہے، کسی کا آخری سال چل رہا ہے، کسی کے آخری 6 ماہ چل رہے ہیں، کسی کے آخری 3 ماہ چل رہے ہیں، کسی کا آخری 1.5 ماہ چل رہا ہے، کسی کا آخری ماہ چل رہا ہے، کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کسی کے آخری 4 دن چل رہے ہیں، کسی کے آخری 3 دن چل رہے ہیں، کسی کے آخری 2 دن چل رہے ہیں، کسی کا آخری 1 دن چل رہا ہے، کسی کی آخری رات چل رہی ہے، صبح اعلان ہو جاتا ہے حضرات فلاں فوت ہو گیا ہے، اس دنیا سے جانے والا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں کہاں دنیا میں زندگی وفا چھوڑ جائے۔ آج جتنے یہ میرے دوست احباب ہیں، ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، کہ زندگی کا پتہ نہیں، اپنے خالق سے وفا کریں، اپنے مالک سے وفا کریں۔ اور میں صحابیوں کو بتاؤں، آپ سچ لکھیں گے، سچ بولیں گے۔ سنیے یہ صفت کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم نبی سچے سن، راست باسن۔ قرآن آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ اکبر، اللہ، مریم صدیقہ کا ذکر قرآن میں، ابراہیم کا ذکر قرآن میں، اسماعیل کا ذکر قرآن میں۔ آج جتنے یہ میرے دوست آئے ہیں، اپنے اندر سچائی لے کے آؤ، اپنے اندر جرت لے کے آؤ، اپنے اندر محبت لے کے آؤ، اپنے اندر صلہ رحمی لے کے آؤ۔ جس پہ کام جانا اللہ کی رضا کے لیے، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے نبی کے پاس بندہ آیا ہوں، آدھا سونے میں ابو جہل کو پیسے لینے نہیں، دسو ابو جہل مکے دا چودھری میرے نبی دا دشمن ہے۔ میرے نبی بہانا ملا سکتے، کہہ سکتے سی کہ میری ادنا لین سدھی نہیں، تو کسی ہور چودھری رابطہ کر۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے جائیں تیرا کام ہو جائے، میں محمد نو ہور کے چاہیے۔ آپ دے نال تر پئے، جاتیاں مکے دے چودھریاں ویکھیا، اج بڑا خوش ہوئے گا، اپنے دشمن سے بوئے تے جا رہے ہیں۔ پر سنیے میرے نبی دی اللہ حفاظت کیوں کی دیئے؟ سارا جگ میرے محمد دا دشمن، پر میرے نبی دے دل وچ کسے دی دشمنی نہیں، میرے محمد دے دل وچ کسے دی نفرت نہیں، میرے محمد دے دل وچ کسے دا انتقام نہیں، میرے نبی دے دل وچ کسے دے بارے، میرے مصطفیٰ دے دل وچ خراش نہیں، کسے دا برا سوچنا شامل نہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ہر میں اللہ نے اپنے نبی کو افضل بنایا ہے۔ مشرق جو میرے محمد دا نہ ہو، مغرب جو میرے محمد دا نہ ہو، شمال جو میرے محمد دا نہ ہو، جنوب جو میرے محمد دا نہ ہو، ہندی جو میرے محمد دا نہ ہو، چرد جو میرے محمد دا نہ ہو، دکھن جو میرے محمد دا نہ ہو، پربت جو میرے محمد دا نہ ہو، ظاہر جو میرے محمد دا نہ ہو، باطن جو میرے محمد دا نہ ہو، لاہور جو میرے محمد دا نہ ہو، قلم جو میرے محمد دا نہ ہو، علم جو میرے محمد دا نہ ہو، علم جو میرے محمد دا نہ ہو، اولاد جو میرے محمد دا نہ ہو، اربت جو میرے محمد دا نہ ہو، اجمل جو میرے محمد دا نہ ہو، اکمل جو میرے محمد دا نہ ہو، جمال جو میرے محمد دا نہ ہو، کمال جو میرے محمد دا نہ ہو، سورج جو میرے محمد دا نہ ہو، سیرت جو میرے محمد دا نہ ہو، رفت جو میرے محمد دا نہ ہو، بلندی جو میرے محمد دا نہ ہو، شعور جو میرے محمد دا نہ ہو، آن جو میرے محمد دا نہ ہو، روف جو میرے محمد دا نہ ہو، رحیم جو میرے محمد دا نہ ہو، علم جو میرے محمد دا نہ ہو، طلاق جو میرے
میرے محمد دا نام، ریاضت جو میرے محمد دا نام، عبادت جو میرے محمد دا نام، جرت جو میرے محمد دا نام، بہادری جو میرے محمد دا نام، تقوی جو میرے محمد دا نام، جہاد جو میرے محمد دا نام، غزوہ جو میرے محمد دا نام، عبادت جو میرے محمد دا نام، اولاد جو میرے محمد دا نام، اللہ جو میرے محمد دا نام، جہاد جو میرے محمد دا نام، رفتار جو میرے محمد دا نام، رفتار جو میرے محمد دا نام، حسد جو میرے محمد دا نام، نسب جو میرے محمد دا نام، بچپن جو میرے محمد دا نام، لڑکپن جو میرے محمد دا نام، جوانی جو میرے محمد دا نام، بڑھاپے جو میرے محمد دا نام، شان جو میرے محمد دا نام، عرشت میرے محمد دا نام، عرشت میرے محمد دا نام، قلبی جو میرے محمد دا نام، نوت جو میرے محمد دا نام، وقوس جو میرے محمد دا نام، سحر جو میرے محمد دا نام، باطن جو میرے محمد دا نام، قرآن جو میرے محمد دا نام، قرآن جو میرے محمد دا نام، زبور جو میرے محمد دا نام، حدیث جو میرے محمد دا نام، حجر جو میرے محمد دا نام، ظہر جو میرے محمد دا نام، عصر جو میرے محمد دا نام، مغرب جو میرے محمد دا نام، عشاء جو میرے محمد دا نام، تہجد جو میرے محمد دا نام، چراغ جو میرے محمد دا نام، چاشت جو میرے محمد دا نام، جمعے جو میرے محمد دا نام، عید جو میرے محمد دا نام، جنازے جو میرے محمد دا نام، درود جو میرے محمد دا نام، دعا جو میرے محمد دا نام، قبر جو میرے محمد دا نام، حشر جو میرے محمد دا نام، کوثر جو میرے محمد دا نام، منکر جو میرے محمد دا نام، نذیر جو میرے محمد دا نام، سوال جو میرے محمد دا نام، جواب جو میرے محمد دا نام، مراج جو میرے محمد دا نام، امامت جو میرے محمد دا نام، خطابت جو میرے محمد دا نام، شان جو میرے محمد دا نام، دنیا جو میرے محمد دا نام، ملکن جو میرے محمد دا نام، صوبیہ جو میرے محمد دا نام، ڈوزن جو میرے محمد دا نام، ضلع جو میرے محمد دا نام، ضلع جو میرے محمد دا نام، ڈونر جو میرے محمد دا نام، مرشد جو میرے محمد دا نام، یاتن جو میرے محمد دا نام، شہر جو میرے محمد دا نام، سبلی جو میرے محمد دا نام، سینٹ جو میرے محمد دا نام، آئین جو میرے محمد دا نام، دستور جو میرے محمد دا نام، منشور جو میرے محمد دا نام۔ میں مقدی گل منگا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں۔ جو اپنے گھر کا کام نہیں کرنا پسند کرتے، مصطفیٰ دشمن کے دروازے پہ گئے ہیں اور ابو جہل نے دروازہ کھٹکا کے کیا اگو آواز آئی مانا اللہ تسی کون ہو؟ من تکل باپ دروازے پہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہنے لگے جی حضور حکم ہوئے۔ مکے دی چوری ویکھ رہی سی آج تے بسی سمجھیا سی ابو جہل دے گھر پوے گا تے اے تے کہہ رہا جی حضور حکم ہوئے۔ اللہ نے روک تاری کرتا نا اپنے محبوب دا تے آپ نے فرمایا دے پیسے دینے تے کہتا جی دینے نے تے فرمان کدوں دینے نے کہتا جی ہونے ہی دینے نے تو جی ٹھہرو میں لے آ کے دینا اندروں کے آپ پیسے لے آ کے اس بندے دیتے تو آپ نے وہ والے کر دیتے تو جب والے کر دیتے تو مصطفیٰ کریم گھر آ گئے تو وہ جا کے انہوں چوریاں نو آندا تسی آدھے سے ملنے نہیں آوے کو محمد کریم نے میرے پیسے لے کے دے تو سارے چوریاں دے جا کم کر جا کے اسی گل کر لینے آندھنے ابو جالا تو اتھے کی کیتا تو چوک چوک کے گلا کر رہے ہیں سا تے محمد کریم نہ لکھاں چھپا کے گلا کر رہے ہیں سا تے مٹھیاں گلا کر رہے ہیں سا تے کی ہو گیا کہنے لگا بدبختو ساڑے مگر لگ کے میں مر جاتا میں ویکھیا تو اونٹ پاولے پاگل کو کھول کے کھڑے نے اگر میں محمد کریم وال میلی اکھ نال بھی ویندا انہاں مینوں کھا جانا سی تے لہذا میں اپنی آپیت تیرے تے سمجھی کہ میں انہاں نوں پیسے پیش کر دیتے اللہ دنیا چ دسنا چاہتا ہے جڑا میری رضا واسطے نکلے تے میں مدد واسطے فرشتے مقرر کر دے اللہ کی رضا کے لیے نکلے بھائی اللہ کو مانو اللہ سے مانگو اللہ کو جو اللہ سب کا ہو جائے گا من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کو جو اللہ سب کچھ اس کا کر دے گا آج کتنے دوست احباب ہیں یہ دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں نہیں میرے بھائیوں نکلو یہ شرک کی دنیا سے نکلو
توحید کی دنیا کی طرف اپنا رخ موڑو، یہ بدعات کی دنیا سے نکلو، سنت کی دنیا کی طرف سے اپنا رخ نہ چلو، اور دنیا کی رسم و رواج کی دنیا سے نکلو، اور اپنا مکھڑا، اپنی سمت، اپنا جناب اللہ نبی روڈ میپ اور اپنی دنیا کا آئیڈیل نبی کریم کی سنت کو اپناؤ، اور یہ دنیا سے اپنا رخ چینج کرو اور نکلو آخرت کی طرف۔ آپ دنیا کے نبی دندوں سے نکلو، یہ دنیا تو کمانی ہے صرف اس لیے کہ رزق حلال مل جائے، اصل مزہ تو قبر میں ہے، اصل مزہ تو حشر میں ہے، اصل مزہ تو جنت میں ہے، اصل مزہ تو مصطفیٰ کے حوض کوثر کے جام سے ہے، اصل مزہ تو ہمیں اللہ کے عرش کے نیچے آئے گا کہ اوپر اللہ کا عرش ہوگا اور نیچے ہم جنت الفردوس میں عیاشوں کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کتنے یہ میرے نوجوان آئے ہیں، خدا کے لیے یہ دنیا کی رنگیلی سے نکلو اور اپنی قبر کی فکر کرو، اپنے حشر کی فکر کرو، اور اپنے دل سے نفرت نکالو اور امت کی محبت ڈالو۔ اور خدا کے لیے یہ میرا آخری پیغام ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کے ہر ایک کی اصلاح کے لیے نکلو، ادارے ٹھیک ہو جائیں۔ صحابی بھائیوں، اپنی قلب کو اس لیے چلاؤ کہ تیرے پاکستان کے نبی اللہ جتنے ادارے ہیں ان میں اصلاح ہو جائے اور پاکستان ترقی کی راہوں پہ نکل پڑے۔ میرے بھائیوں، آپ کی آواز اس لیے اٹھے کہ پاکستان کا بھلا ہو جائے، آپ کی آواز اس لیے اٹھے امت مسلمہ کا بھلا ہو جائے، آپ کی زبان اس لیے بولے کہ امت مسلمہ کا سر اونچا ہو جائے۔ نکلو اپنی اپنی انا پرستی سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اللہ ان کے لیے جنتیں نے ایک نہیں دو جنتیں تیار کیے بیٹھا ہے۔ آج کتنے یہ میرے چند مکھن ملائی ہیں دھوکے کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں، ہماری کامیابی موبائل میں ہے، اور یہ کتنے عاشق رسول میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ابھی میں ان سے پوچھوں تمہارے پاس کتنے موبائل ہیں، وہ کہیں گے 16 پرو میکس، میرے پاس جناب 6 لاکھ کا موبائل ہے، 4 لاکھ کا موبائل ہے، 3 لاکھ کا موبائل ہے۔ میں تمہیں پوچھوں تم عشق رسول میں کہتے ہو ہم جان بھی دیں گے، کتنا عشق ہے تم میں تمہیں چیک کرتا ہوں۔ آج کتنے یہ میرے چاند کھڑے ہیں جن کے پاس 4 لاکھ کا موبائل، 3 لاکھ کا موبائل، جس سے میں پوچھتا ہوں یہ موبائل میں کیا دیکھتے ہو، کہتا میں اپنی محبوبہ سے بات کرتا ہوں ویڈیو کال پہ۔ میں نے کہا واہ میرا چاند، 6 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 3 لاکھ کا موبائل لے کر اس دنیا کی محبوبہ کو دیکھتا ہے، اور 2 لاکھ لگا کے رب کا محبوب دیکھنے مدینے نہیں جاتا۔ اور ابھی ان عاشقوں کو کہوں نہیں یہ سڑک پر آگ کرنی ہے وان چوک میں تو یہ سارے نعرے مارتے ادھر چلے جائیں۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ہاں جی، اچھا یہ کتنی عاشق ہے ان کو کمروں میں واضح آتی ہے، آہستہ بولی پاپا سن لیں گے ماما سن لیں گے، مگر کھانے وال کی ہر مسجد سے 4 سپیکر لگے ہیں، مگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کسی کو نہیں آتی۔ یہ کمبل میں جناب منہ لے کر لگے ہوتے، آہستہ بولے پاپا سن لیں گے۔ اور پاپا کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے، ماما کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ جب کسی کا حق چرانے لگے تو کہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جب کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کے بغیر بات کرنے لگے تو کہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جب لڑکی کے ساتھ رمضان میں یہ پوچھے کہ تم نے سحری میں کیا کھایا، افطاری میں کیا کھایا، تو کہاں گیا تیرا روزہ، کہاں گیا تیری نماز، ہاں کہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کھانے وال کی پارک میں کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایس کریم یہ نابیلا جوس وغیرہ پینے لگے تو پھر تیرا کہاں جاتا ایمان؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور جب چھپ چھپ کے اپنے دوستوں کے خلاف باتیں کرتا ہے تو کہاں تیری توحید جاتی ہے؟ توحید کا بنیادی اساس عقیدہ یہ ہے کہ بندے کا یقین ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ توحید ہے۔ جس کے پاس یہ توحید نہیں وہ کوئی مسلمان موحد نہیں ہے۔ موحد کا یہی جناب اعلیٰ بنیاد ہے کہ اس کا ایمان ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کم تولتا ہے کہاں تیرا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، لکھنا ہے تو سچ لکھنا ہے، بولنا تو سچ بولنا ہے، کہنا تو سچ کہنا ہے۔ ہاں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے میرا نبی صادق بھی تے امین بھی ہے، جنوں پوچھو کہتے محمد جیا صادق بھی کوئی نہیں امین بھی کوئی نہیں۔ اچھا یار میں بات کرنے لگا، کسی ادارے میں چلے جائیں نا اور بسم اللہ الرحمن،
کیا گزریا بندہ بھی اکثر ہے نا اپنا کام کدے نام تو شروع کرتا ہے. ہوں کدی مسلمان دی پستی دا عالم ہے ہر کام دی ابتدا بسم اللہ تو کر رہے ہیں تے پھر سارا دن جھوٹ تے ٹھگیاں. اللہ کہتا واہ واہ بنارسی ٹھگ, واہ 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 واہ, یہ ہمارے اسم کو حکمران نہیں بنارسی ٹھگ. یہ مکے میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم کعبے میں گئے, ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلا, یہ آخری بات اپنے دل میں بٹھا لیں. اور یہ انہوں نے میرا سٹیج بھی سورج کی طرف لگا دیا. اوے بلال تمہیں سمجھایا نہیں کسی نے تمہیں؟ عجیب بات ٹیم نے کہہ دیا. یہ جتنے بیٹھے ہیں بڑی قیمتی بات میں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. میری آنکھوں میں سورج پڑ رہا ہے, آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا, تو میں سورج کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا, سورج مجھے دیکھ رہا ہے. اور آپ یہ وعدہ کر لیں جتنے یہ دوست احباب بیٹھے ہیں, بتائیں یہ ہمارے حکمران کہتے نہیں ہم کعبے کی چھت کے نیچے نماز پڑھ کے آئے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ تصویریں بھی لگتی ہیں کہ نہیں؟ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ فخریہ. پرویز مشرف بھی کہتا تھا میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا. اب یہ بنارسی ٹھگ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلا. تو میں کہا اس میں کون سا جناب کمال ہے آپ کا؟ وہ ہم 22 کروڑ عوام کے آپ حکمران ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو جزا دے. تھینک یو, آپ نے اتنا مجھ سے پیار کیا. آپ کی بیگم ساری زندگی آپ کو کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم. اللہ کی قسم دل خوش کر دیا آپ نے. اللہ آپ کو ہمیشہ نظر بد سے بچائے اور شر سے بچائے, اور اللہ اپنی رحمتوں والی نظر میں رکھے. تو جو کیا اچھا کرا دے, تیری شادی نہیں ہے ہوئی, تیری عمر تک کام مر گئے. اے میرا چاہتا تھا جی میری شادی نہیں دعا کرا دے, اللہ اس بندے کی شادی کرا دے. اب میں منڈیاں دے ماپیاں نو کہنا وا کرو ہے نا منڈیاں دا بیاہ, تے کہندے جی اجے پیراں تے نہیں کھلوتے. منڈے کندا ٹپی جاندے نے, منڈے چھتاں ٹپی جاندے, تھانے وڑی جاندے نے, جد اجے پیراں تے نہیں کھلوتے. روز چند چڑھدے نے, سیاسی بھی اخباراں وچ لکھدے نے سین اوتھے پئی میم اوتھے پئی. آج ان کو چاہیے ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جانا. نبی کریم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو آدمی ایک دفعہ زنا کرتا اللہ 60 سال کی عبادت ضائع کر دیتا. 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. جو کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے. تو وہ میں جو بات کر رہا تھا, اپنے دل میں یہ باتیں بٹھایا کرو میرے بیٹو. اور جتنی یہ میری نابیرا چاہنے والے میرے چند مکھن ملائی آ جائے ہیں, میں کتنی پیاری بات سمجھا رہا تھا, آپ کس طرح بات دے گئے کہ آپ اپنی زندگیوں میں اخلاص لے کر آئیں. اور کم ذا کم یہ بات چھوڑ دو کہ بندے کی 10 نیکیاں اور ایک برائی دیکھی تو ساری نیکیاں اس کی خواہ میں ڈال دی. خبردار, اللہ نے دائیں طرف آپ کی نیکیاں لکھی ہیں اور بائیں طرف آپ کے گناہ لکھے ہیں. اللہ کہتا ہے ایک نیکی بھی ود گئی تو میں جنت دے دوں. تو آپ اپنا رات کو احتساب کر کے سویا کہ آج ہم نے نمازیں کتنے پڑھی ہیں, سچ کتنا بولا ہے, جھوٹ کتنا بولا ہے, کسی کا ساتھ ظلم کتنا کیا ہے. آپ اپنا احتساب کر کے سویا. جب آپ اپنا احتساب کریں گے تو اللہ کو کامیاب کرے گا. تو میرے بھائیوں یہی میں بات کر کے میں پھر کبھی انشاءاللہ بڑا میرے لیے شعر میں سنا دیں گا, شعر سنا دیں گا. جتنے یہ میرے چاند ہیں میں سنا دیتا ہوں. ہاں جتنے اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ, پائی جاؤ, پائی جاؤ, رل مل ملک نو کھائی جاؤ, کھائی جاؤ, کھائی جاؤ. کعبے دے اندر جا کے پاکستان چاہ کے پھر شیطان کا نظام چلائی جاؤ, چلائی جاؤ, چلائی جاؤ. کعبے کا نظام وہاں چھوڑ کے واپس آئی جاؤ, آئی جاؤ, آئی جاؤ. اور حاجی صاحبان حج کر کے بھی لوکاں دی چھل لائی جاؤ, لائی جاؤ, لائی جاؤ. اور کھانے وال کے میرے چند مکھن ملائیو, صبح بسم اللہ پڑھ کے دکان کھول دے, پھر شام تک سارے نو ٹھگی لائی جاؤ, لائی جاؤ, لائی جاؤ. اور دودھیو تاٹیاں بھی کرنا تے, لسی صحت لئی چنگی چیز ہے, دودھ وچ پانی پائی جاؤ, پائی جاؤ, پائی جاؤ. اور پاکستان دے سیاستدانوں تسی بھی مبارکباد دے حقدار ہو. غریب عوام دا ٹیکس دا پیسہ لٹ کے لندن پہنچائی جاؤ, سوئٹزرلینڈ پہنچائی جاؤ, پہنچائی جاؤ, پہنچائی جاؤ. اور جتنے یہ میرے چند مکھن ملائی ہے تسی بھی کنا چ ٹوٹیاں لا کے تے رات نو اللہ نو ناراض کر کے تے جان نو منائی جاؤ, منائی جاؤ, منائی جاؤ. ہیں ہاں اگلا لفظ آ رہا, توجہ میرے بھائی پلیز ویٹ. ہاں جتنے یہ میرے مولوی حضرات بھائی ہیں
ہاں اپنی عیش و عشرت کے لیے مستوں کو خوبصورت بنا کے ممبر پہ بیٹھ کے حق کو چھپائی جاؤ، چھپائی جاؤ، چھپائی جاؤ۔ محکمہ کافتے ملاؤں اپنی مسند تے بیٹھ کے حق دی آواز نو دبائی جاؤ، دبائی جاؤ۔ حکومت تو ڈر کے حکومت دے جرمان دے وچ اپنا حصہ لکھائی جاؤ، لکھائی جاؤ۔ نوکری نو اچھا بنائی جاؤ، بنائی جاؤ۔ حق چھپائی جاؤ اور مسلم حکمرانوں لڑکیاں نو حکمران بنائی جاؤ، بنائی جاؤ، بنائی جاؤ۔ سارا ملک جناب گڑیاں دے تھلے لائی جاؤ، لائی جاؤ، لائی جاؤ۔ اور اگلا جملہ ہے جنی دیر مرضی ہاتھ دا طریقہ بدل کے تھلے اتے ہاتھ رکھ کے تے منہ کرو نانا نال حکمران بن کے ہاتھ ملائی جاؤ، ملائی جاؤ۔ تے انہاں دی پارٹیاں اگے میرا حکم ہے اپنی حکمران تے ایپ تے پردے پائی جاؤ، پائی جاؤ، پائی جاؤ۔ تے قوم نو غلط کلچر تے لائی جاؤ، لائی جاؤ۔ مگر ناصر مدنی ابھی زندہ ہے، یہ حق کی آواز بچاتا ہے، بچاتا تھا، بچاتا رہے گا۔ اگر کسی کی بھی بیٹی ہو، بے نظیر ہو، میڈم مریم ہو، جو بھی کسی غیر محرم سے ہاتھ ملائے گی ہم خلاف بولیں گے، جیل جانا قبول ہے، مگر حق کو دبانا ہمیں منظور نہیں ہے۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو حق کے لیے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں بس بھی